مدینہ کی زندگی میں عجیب 27 یا 26 ذی الحج کو ابو لؤلؤ فیروز ایران کا مجوسی 7 دنوں تک اس نے خنجر صحت میں زہر آلود کیا ہوا نکالا، صبح کی نماز میں حملہ کیا۔ آگے کھڑے تھے اور حضرت عمر صفوں کو بہت اچھے طریقے سے درست فرمایا کرتے تھے۔ اس وقت یہ ظالم چھپا ہوا تھا، اس نے خنجروں کے وار کیے اور ایک صحابی آگے ہوئے تو وہ جماعت پڑھانی شروع کر دی۔ اس نے کوشش کی صفوں سے باہر نکلنے کی، لیکن مسلمانوں کے صف اس وقت بڑے مضبوط ہوا کرتے تھے۔ حضور کا فرمان بھی ہے جب صفیں بنایا کرو تو درمیان میں خلا نہ چھوڑا کرو، اگر درمیان میں خلا چھوڑا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں فرق ڈال دے گا۔ آج یہی بات ہے، ہر دوسرے کے دل میں حسد بغض دیکھتے ہیں نا سارا، تو اس وقت صفیں بڑی ٹائٹ ہوا کرتی تھی۔ تو یہ مجوسی ابو لؤلؤ فیروز وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا رہا، صحابہ اکرام کو زخمی کرتا رہا۔ بالآخر مختصر نماز کے سلام جب پھیرا گیا تو اس وقت صحابہ نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، وہ سمجھ گئے کہ میں گرفتار ہو جاؤں گا، اس نے اپنے آپ کو مارا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے ہوش میں تو سب سے پہلا سوال یہی تھا مجھ پر حملہ کرنے والا کون؟ مسلمان تھا یا کافر؟ کہا کہ مجوسی کافر۔ انہوں نے کہا الحمدللہ میں کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں مر رہا، کافر کے ہاتھ سے۔ اور دعا بھی فرمایا کرتے تھے اللہم ارزق فی شہادتا فی سبیلی، اللہ مجھے موت شہادت کی دینا فی بلد حبیبک، اور تیرے محبوب کے گاؤں میں، محبوب کی اس بستی میں دینا۔ اور کیا موت، کیا شہادت پائی حضرت عمر نے۔ کل قیامت والے دن صلی رسول آپ کی شہادت پہ گواہی دے گا، صبح کی نماز گواہی دے گا، صحابہ گواہی دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خنجر آلود سوار سے باور نہ ہو سکے اور ایک محرم الحرام کو اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن رخصتی سے پہلے ایک بات کر گئے، بیٹے کو بلایا، بیٹے جاؤ، میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پہلو میں دفن ہو جاؤں۔ جاؤ امی عائشہ سے پوچھنا، میری خواہش یہی ہے کہ اگر میں وہیں پہ دفن ہو جاؤں۔ حضرت عبداللہ بن عمر آپ کے صاحبزادے کا نام ہے، حضرت عبداللہ گئے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضرت ابا جی حضرت عمر امیر المومنین نے عرض کی ہے، انہوں نے کہا کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے چھوڑی تھی، ایک میرے ابو ہیں اور ایک میرے شوہر ہیں، لیکن جب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی کو دیکھتی ہوں تو میں اپنے آپ سے اس کو بہتر سمجھتی ہوں، میری اجازت ہے اس کو وہیں پہ دفنا لینا، لیکن ہاں آج کے بعد جب میں زیارت کے لیے جائے کروں گی تو پردہ کر کے جائے کروں گی، پہلے تو پردہ نہیں۔ آج تو زندہ لوگوں سے ہماری مائیں بہنیں پردہ نہیں کرتی، اور ان کی تقوی کا یہ عالم تھا کہ مردوں سے بھی پردہ فرمایا کرتی تھی۔ اس وقت حضرت عبداللہ آئے، ان کو کہا اجازت مل گئی ابا جی، بڑے خوش ہوئے، بہت زیادہ خوش ہوئے، لیکن ایک مرتبہ پھر کہنے لگے شاید میری حیا اس کو آ گئی ہو، بیٹے جب میں فوت ہو جاؤں نا، میرے جسم میں سانس نہ رہے، روح پرواز کر جائے، پھر جانا امی عائشہ سے پوچھنا، شاید ان کا دل نہ ہو تو مجھے پھر وہاں پہ دفنانا۔ روایات میں یہ بات آتی ہے، پھر بھی بخوشی اجازت دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کو اٹھایا گیا اور روضہ اقدس کے سامنے رکھا گیا، اور وہاں سے غیبی آواز آئی کہ بلغ الحبیب الی الحبیب، دوست کے پاس پہنچ گئے، وہیں پہ دفنا گیا۔ اور ایک قبر کی جگہ ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے تشریف لائیں گے اور از قبیلہ شنوعت از شاخ میں جب آپ کی شادی ہوگی، آپ کے 2 بیٹے بھی ہوں گے،
اور اس کے بعد جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی وہاں پہ ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی جنت کے جگہ میں بنی ہے، جنتی ہے۔ کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ میرے گھر اور منبر کے درمیان جو ٹکڑا ہے نا، یہ جنتی ٹکڑا ہے، جنت کی زمین میں سے۔ تو یہیں پہ آپ کو قبر مبارک نصیب ہوئی۔ اور قرآن مجید سے میں اس آیت کریمہ سے استدلال کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا ہے، فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جو جس مٹی سے بنا ہو نا اسی جگہ پہ جا کے دفن ہوا کرتا ہے۔ جنتی مٹی سے یہ لوگ بنے تھے اور جنتی مٹی میں دفن ہو گئے۔